عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا ایک ملی نغمہ پڑھیں گے اور اس کی مختصر تشریح و توضیح کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کے ملی نغمے کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملی نغمہ دراصل ہوتا کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ ملی نغمہ جدید دور کی ایک ایسی شعری صنف سخن ہے جس میں ملک و قوم سے والہانہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس میں قوم کی تعریف و تحسین، تعمیر و ترقی اور تحفظ و سلامتی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ ملی نغمہ ملک و قوم کے لوگوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ ملی نغمے کی تعریف کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا ملی نغمہ جو سال اول کے نئے نصاب میں شامل ہے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: ارض پاک، پاکیزہ زمین، پاک دھرتی، یہاں مراد پاکستان ہے۔ فصل، موسم، زمانہ، رت، پیداوار، کھیتی۔ گل، پھول، گلاب۔ اندیشہ، خوف، خدشہ، خطرہ، دھڑکا، فکر مندی۔ زوال، تنزلی، انحطاط، تباہی، بربادی، کمزوری، کمی، نقص۔ اس شعر میں احمد ندیم قاسمی خدا سے اپنی زمین اور ملک کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا اس پاک دھرتی پر پھولوں کا موسم نازل فرما اور وہ ایسے پھول ہوں جنہیں کبھی مرجھا جانے کا خدشہ اور خوف نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر اس پاک دھرتی پر بہار کا خوبصورت موسم اترنے کی دعا کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتا ہے کہ یہ ایسی بہار نہ ہو جس کے بعد خزاں آتی ہے، بلکہ یہ ایسی بہار ہو جو دائمی ہو اور ہمیشہ رہے۔ یہاں موسم گل سے مراد ملک کے عوام کی خوشحالی اور ترقی ہے۔ ظاہر ہے اگر ملک کے عوام خوشحال، پرامن اور پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے اور انہیں مستقبل کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہوگا تو اس ملک میں بہار ہوگی اور وہ ایک ترقی یافتہ ملک کہلائے گا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ عوام کی یہ خوشحالی اور پرامن زندگی وقتی اور عارضی نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ کسی شاعر نے ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کیا خوب کہا ہے: وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ اگلا شعر دیکھیے: یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: برسوں، کئی سال تک، لمبے عرصے تک۔ خزاں، پت جھڑ، بے رونقی، وہ موسم جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ مجال، ہمت، حوصلہ، طاقت۔ اس شعر میں احمد ندیم قاسمی پہلے شعر میں کی گئی دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس دھرتی پر بہار کا موسم آنے کے بعد جو پھول کھلیں گے وہ برسوں تک کھلے رہیں اور خزاں کی مجال نہ ہو کہ یہاں سے گزرے، کیونکہ اگر خزاں یہاں سے گزرے گی تو یہ پھول مرجھا جائیں گے۔ اس شعر میں بھی شاعر ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کو دائمی دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح بہار کے موسم میں کسی باغ میں پھول کھلتے ہیں لیکن خزاں کے آنے پر وہاں پھول مرجھا جاتے ہیں اور ایک بے رونقی کا عالم ہوتا ہے، شاعر کو بھی یہی خوف ہے۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی عارضی نہ ہو بلکہ مستقل اور پائیدار ہو اور اس پر کبھی زوال نہ آئے۔ وہ اسی لیے خدا کے حضور دعا گو ہے۔ اسی طرح کی کیفیت میں ایک شاعر نے کہا ہے: اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا، اغیار ہیں آمادہ شر جاگتے رہنا۔ اگلا شعر دیکھیے: یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: سبزہ، ہریالی، شادابی۔
اس شعر میں احمد ندیم قاسمی وطن کی خوشحالی اور ترقی کو بے مثال بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں 4 موسم پائے جاتے ہیں اور زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں کثرت سے سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں اور ہم انہیں برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ملک میں زرعی ترقی کے عروج کی بات کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ ہر طرف ہریالی ہو، سبزہ ہو اور فصلیں لہلہاتی رہیں۔ ان کی تر و تازگی ایسی ہو کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہ ہو۔ اس ہریالی پر کبھی زوال نہ آئے، فصلیں تر و تازہ رہیں، کسان خوشحال ہو اور اس سے ملک میں ایک پرامن اور پرسکون ماحول پیدا ہو۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: گھٹا کالا اور گہرا بادل، بارش برسانے والا بادل۔ رویدگی اگنا، بالیدگی اگنے کا عمل۔ محال ناممکن، مشکل، دشوار، بعید از قیاس۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے، یعنی کسی بات کو اس حد تک بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ وہ ناممکنات کی حدوں کو چھو جائے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن پر بادل ایسی بارشیں برسائیں کہ پودے، فصلیں اور درخت تو ہرے بھرے ہو ہی جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتھر بھی نمو پانا شروع کر دیں اور ان میں بھی اگنے کا عمل شروع ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، کیسی بھی بارش کیوں نہ ہو پتھر کبھی نہیں اگ سکتے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ سازگار ماحول کمزور اور ناتواں پودوں اور درختوں کو بھی اگنے کا موقع فراہم کر دیتا ہے، اور اگر ماحول سازگار نہ ہو تو تناور درخت بھی نشو و نما کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی ملک میں حالات سازگار ہوں تو غریب اور نچلے طبقے کے لوگ بھی اپنے حالات بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ملک میں امن و امان نہ ہو، سیاسی استحکام نہ ہو، کاروباری حالات غیر یقینی کا شکار ہوں تو پڑھے لکھے اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے بھی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ شاعر اس شعر میں یہی بات کہہ رہا ہے کہ ملک میں ایسا سازگار ماحول پیدا ہو کہ وہ لوگ جو ترقی نہیں کر پا رہے وہ بھی ترقی کریں اور ایک کامیاب زندگی گزاریں، کیونکہ وہ بھی وطن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ذرا دیکھ ہمیں بھی، اے خاک وطن تجھ سے شکایت نہیں کرتے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: خم ٹیڑھا، ترچھا، جھکا ہوا۔ وقار عزت، ساکھ، شان، عظمت۔ تشویش پریشانی، گھبراہٹ، فکر۔ اس شعر میں شاعر ملک کی عزت و وقار اور خوبصورتی کے دائمی ہونے کا آرزومند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ اس ملک کا سر کہیں جھکے اور اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، بلکہ یہ ہمیشہ دنیا میں ایک شان سے سر اٹھا کر فخر سے کھڑا ہو، اس کا حسن اور خوبصورتی قائم و دائم رہے۔ یہ ایسی خوبصورتی نہ ہو جو وقت گزرنے کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا حسن ایسا ہو کہ وقت گزرنے کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ ہم انسانی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ حسن اور خوبصورتی کی جو سطح جوانی میں ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ حسن باقی نہیں رہتا بلکہ ڈھل جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے ملک کی خوبصورتی ماہ و سال کی محتاج نہ ہو، وقت اس کے حسن کو کم نہ کرے، اسے یہ خوف نہ ہو کہ ماہ و سال گزرنے پر اس کا حسن ماند پڑ جائے گا، کیونکہ انسان کے ساتھ فطری طور پر یہی ہوتا ہے۔ بقول شاعر: دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جواں کون حسین رہتا ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس شعر کو کتاب میں اس طرح درج کیا گیا ہے: خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔
مجھے نہیں معلوم کہ احمد ندیم قاسمی کی یہ تصحیح کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے۔ نصاب کی کتاب کے مطابق اس نظم کو احمد ندیم قاسمی کی کتاب ندیم کی نظمیں سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بھی یہ شعر اسی طرح درج ہے جس طرح میں نے درج کیا ہے، نہ کہ اس طرح جس طرح کے درسی کتاب میں ہے۔ اسی طرح یہ نظم احمد ندیم قاسمی کی اپنی آواز میں بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ طلبہ اور اساتذہ خود اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی وہ یہ شعر اسی طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح میں نے تشریح سے قبل درج کیا ہے۔ معلوم نہیں اس سادے مصرے کو تبدیل کر کے کس کے وقار کو خم ہونے سے بچایا گیا ہے۔ بہرحال اگلا شعر دیکھیے۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: تہذیب، رہن سہن، تمدن، طرز معاشرت، شائستگی، فن، ہنر، اوج، بلندی، اونچائی، کمال، مہارت، خوبی، وصف، عروج، ملول، پریشان، افسردہ، غمزدہ، اداس، خستہ حال، برے حال میں، رنجیدہ، پریشان، تھکن سے چور۔ اس شعر میں شاعر ملک و قوم کے افراد کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس ملک کا ہر فرد مہذب اور شائستہ ہو اور علم و فن کے کمال پر پہنچا ہوا ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم یا ملک میں کچھ لوگ مہذب اور تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی علم اور فن میں کمال حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ باقی لوگ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور پسماندگی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہاں شاعر اجتماعی ترقی کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قوم کو بحیثیت مجموعی ترقی کرنا چاہیے اور معاشرے کا کوئی ایک فرد بھی علم و فن میں پیچھے نہ رہے بلکہ سب درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہوں، اور کوئی بھی فرد پریشان، اداس اور غمزدہ نہ ہو۔ اسی طرح کوئی بھی پریشان حال اور اپنی زندگی سے تنگ نہ ہو۔ تمام لوگ خوشحال اور خوش ہوں، یہ نہ ہوں کہ کچھ لوگ زندگی کی آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں اور کچھ لوگ ضروریات زندگی کے لیے ترس رہے ہوں۔ یوں نہ ہو کہ کچھ لوگ تو دھوم دھام سے جشن آزادی منا رہے ہوں اور کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ اے خاک وطن تجھ سے میں شرمندہ بہت ہوں، مہنگائی کے موسم میں یہ تہوار پڑا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: ہم وطن، ایک ملک میں رہنے والے، حیات، زندگی، وبال، سزا، انتہائی مشکل، تکلیف دہ، عذاب۔ اس شعر میں شاعر اپنے ہم وطنوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ میرے وطن میں رہنے والے کسی شخص کے لیے زندگی جرم نہ بنا دی جائے اور زندہ رہنا اتنا تکلیف دہ نہ کر دیا جائے کہ وہ زندگی کو عذاب سمجھنے لگے اور زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دے۔ ان اشعار میں شاعر سیاسی اور معاشی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض اوقات عام لوگوں کے لیے ایسے مشکل اور تلخ حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ زندگی کو جرم سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں زندہ رہنا ایک عذاب لگتا ہے۔ سیاسی اور معاشی جبر سے ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ شاعر دعا کرتا ہے کہ میرے ملک کے رہنے والوں کے لیے زندگی آسان ہو، خوشحال ہو اور وہ پرامن اور پرسکون زندگی گزاریں، نہ کہ زندگی کو سزا سمجھنے لگیں۔ بقول شاعر: زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اگلا شعر وہی ہے جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی یہ نظم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نصاب میں اس ملی نغمے کو شامل کرتے ہوئے اس شعر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ حالانکہ احمد ندیم قاسمی کے دیوان میں یہ شعر موجود ہے، معلوم نہیں اس میں کیا حکمت سمجھی گئی ہے۔ شاید یہ سوچا گیا ہوگا کہ پڑھتے ہوئے طلبہ کا ذہن اس طرف نہ چلا جائے کہ کہیں ہمارے ملک میں لوگوں کی حیات جرم اور زندگی وبال تو نہیں ہے
اور اگر ہے تو یہ سب کس کا کیا دھرا ہے؟ اسی طرح کے کئی سوالوں کے پیدا ہونے کے خدشے کے پیش نظر اس شعر کو ہی نکال دیا گیا ہے۔ بہرحال میں نے اس نظم کو احمد ندیم قاسمی کے دیوان کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔